اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے، آپ کے سوالات اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات۔ مقصد کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ہمارا دین انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل اپنے پاس رکھتا ہے۔ بس فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تو ہم زحمت دیتے ہیں ایک اہل ذکر کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ہمارے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف نام، مقبول، محبوب اور ممتاز نام۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں مسلسل، اور ہم مسلسل مستقل آپ سے سیکھتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیات 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں پہلا سوال، قربانی کے حوالے سے بہت سوالات ہیں، لیکن ایک سوال بہت عرصے سے آیا ہوا ہے، اس کا نمبر ہی نہیں آتا۔ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ ارشاد صاحب ہیں، ارشاد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمہ وقت وضو میں رہتے ہیں۔ ان کی ایک بہت اچھی ایک لاجک ہے، لیکن آپ بتائیں گے ہمیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اگر اچانک انتقال ہو جائے تو میں حالت وضو میں میرا انتقال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ان کے ایک دوست نے جو کہ ایک عالم دین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ نہیں تم یہ غلط کرتے ہو، ہر نماز پر وضو کو تازہ کیا کرو، یہ نہیں کہ تم وضو کر کے بیٹھ گئے پہلے ہی اور جا کے نماز پڑھ لی۔ ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انیق احمد صاحب، ان کا ہمیشہ باوضو رہنا جی، یہ سعادت ہے، اچھی بات ہے، قابل تحسین اور قابل تعریف بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ایک بار آدمی وضو کر لے جی، تو جب تک وضو فاسد نہ ہو، ٹوٹے نہیں، تو اس میں جتنی بھی نمازیں آئیں، مثلا ظہر کے لیے وضو کیا تو عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے وغیرہ، جی، تو سب نمازیں اس ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران میں نوافل پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، جنازے کی نماز پڑھنی ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر لیں تو مستحب ہے، لیکن اس کا اجر زیادہ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب اگر کسی نے بتایا ہے یہ لینا صحیح نہیں ہے کہ اگر وضو قائم ہے اور اس وضو سے ایک سے زائد نمازیں پڑھنا چاہے تو شریعت میں یہ جائز نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کلیئر، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر وہ تازہ وضو کر رہا ہے تو یہ ان کی مستحب نیت ہے کہ ہر وقت پاک رہیں، اور اگر کبھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو بندہ طہارت کی کیفیت میں ہو، یہ اچھی بات ہے۔ ہر وقت ذکر کرتا رہے اور ذکر کرتے کرتے اللہ کے حضور پہنچ جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے عبداللہ صاحب کا انگلینڈ سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبے کا ایک آدمی کی طرف سے ہونا، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ، اونٹنی کا 7 آدمیوں کی طرف سے ہونا، اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو معقولیت پر مبنی ہے یا محض ایک تعبدی امر ہے؟ انیق احمد صاحب، اصل میں تو یہ لفظ قربان ہے، جی، جسے ہم اردو میں قربانی بولتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ قربان کے معنی ہیں کہ بندہ مومن کا ہر وہ فعل جو اللہ کے تقرب کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے کیا جائے، اسے قربانی کہتے ہیں، قربان کہتے ہیں۔ خواہ وہ مالی صدقہ ہو، خواہ وہ جانور کا صدقہ ہو، یا مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بلا کم و کاست بیان کر دیجئے۔ جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی مقبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جس کی
قبول ہوئی، مفسرین نے لکھا اس کا نام حابیل تھا، اور جس کی رد ہوئی اس کا نام قابیل تھا۔ تو قابیل نے غصے میں کہا کہ لا اقتلنک، میں تجھے ضرور بالضرور قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی اللہ پر کسی کا زور زبردستی دھونس نہیں چلتی، اللہ تقوی والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک، یہ اس لیے کہ پہلی شریعتوں میں قربانی خواہ وہ مالی صدقات کی صورت میں ہوتی یا جانور قربان کر دیا جاتا تو اسے کھلے میدان میں لا کے رکھا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، یہ اس قربانی کی قبولیت کی دلیل تھی۔ اور اگر آسمانی آگ نے نہیں جلایا تو اس بات کا اعلان تھا کہ قربانی رد ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ احلت لی الغنائم لم تحل لأحد قبلی، کہ میرے لیے اور میری امت کے لیے غنیمت کے مالوں کو استعمال میں لانا حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے، نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی تأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تا وقت کہ آپ ایسی قربانی پیش کریں جسے آسمانی آگ آئے اور جلا ڈالے، کھا جائے۔ تو یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ ہم قربانی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور پھر اسے استعمال بھی کر لیتے ہیں، انسانوں کے کام آتا ہے۔ تو یہ اس امت کے امتیازات میں سے ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آج وہی دستور ہوتا تو کوئی 25 لاکھ کی قربانیاں ہیں، کوئی 10,000 کی کرتا ہے، تو کسے خبر کہ 25 لاکھ والے کی قبول ہوئی یا 10,000 والے کی؟ اگر رزلٹ آؤٹ ہو جاتا تو لوگ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جل جلالک، جس طرح تیری ذات کریمی نے دنیا میں ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا، اسی طرح آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں جو قربانی دی جاتی ہے اس کو عربی میں ضحیہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ضحایا، اور اضحیٰ بھی کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اضاحی۔ قرآن میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو بدن بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ قربانی اس معنی میں ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی تقرب کے لیے، اور یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے اور تقرب الہی کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ ماہی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ عرض کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ،
ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ فمصوف فرمایا کہ روح والے جانوروں کا، فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے ہر روح کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تو لیکن اصل جو قربانی روح ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ایام قربانی میں بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی اصل قربانی راہ خدا میں حلال جانور کا بنیت عبادت خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا بِأَقْرَانِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہلے پا لیتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، سو اے مومنو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے جو جی آگے، اس سے پہلے ذرا لیکن آپ کی جو گفتگو ہے اس میں قرآن کریم کی آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، جو آپ نے بات فرمائی نا، صرف اللہ تعالیٰ نیت دیکھ رہا ہے نہ یہ گوشت نہ یہ خون، یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے، جو تقویٰ ہے، جو رضا الہی ہے، جو تقرب الہی کی جو نیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال کا جو دوسرا حصہ آپ نے بیان فرمایا کہ بھیڑ بکری وغیرہ کا ایک آدمی کی طرف سے ہونا اور گائے بھینس اونٹ کا 7 آدمیوں کی طرف سے ہونا، تو کیا یہ امر معقول ہے؟ یعنی اس میں کوئی عقلیت ہے، ریشنلٹی ہے، یا اس کا کوئی عقلی سبب ہے، یا محض امر تعبدی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ہم بجا لاتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ امر تعقلی نہیں ہے بلکہ تعبدی ہے، کیونکہ جب حدیث ابھی ہم نے پیش کی کہ اصل قربانی تو جانور کا خون بہانا ہے، جان اس کی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تو جان بھیڑ کی بھی ایک ہے، بکری کی بھی ایک ہے، دمبے کی بھی ایک ہے، گائے کی بھی، بھینس کی بھی، اونٹ کی بھی، جان تو ایک ہی ہے، اور جان کی تجزی نہیں ہو سکتی، بائی پارٹ نہیں ہو سکتا کہ 7واں حصہ جان نکال دی، 6واں حصہ نکال دی، باقی رہ گئی، 5واں حصہ نکال دی۔ جان تو ایک ہے، تو اگر عقل سے فیصلہ کرنا ہو تو ایک جان ایک قربانی ہونی چاہیے، مگر شارع علیہ السلام نے فرما دیا کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، یہ 7 افراد کی طرف سے ہو سکتی ہے، تو ہم نے سر تسلیم خم کیا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حق ہے، اور یہ امر تعبدی ہے، اور امر تعبدی وہ ہے کہ جیسا معبود مطلق نے فرمایا یا جیسا اس کے رسول نے ہمیں پہنچایا۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ سجدے میں مجھے بڑا لطف آتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک رکعت میں 10 سجدے کروں، تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہی 2 سجدے قبول ہوں گے جو حکم ربانی اور اطاعت مصطفیٰ کے تحت تابع رہ کر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو
بندگی اور عبادت جو ہے وہ معبود کی مرضی کے مطابق کی جائے گی، اس کی حکمت ہماری عقل میں آ جائے تو یہ سعادت ہے، ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر بھی اچھا ہے دل اطاعت کے کرنی، پاس رہے پاسبان عقل، ٹھیک، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال کہہ گئے سمعنا و اطعنا، ہاں، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اقبال سماعت نے کرو، کہا ہے کہ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عقل یار ہے سو بھیس بدل دیتی ہے۔ جی ہاں بالکل بالکل، لیکن جیسا وہ آپ نے بس فرما دی بات، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم آ گیا، ہاں بس سر تسلیم خم ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تعقل کیا ہے، ریشنلٹی کیا ہے، کچھ نہیں، سمعنا و اطعنا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سارے انسان ان کے اخلاق کو اخلاقی اقدار کی میزان پر پرکھا جائے گا، جی اور حسن اخلاق کو نبوت کی میزان پر پرکھا جائے گا۔ سبحان اللہ جو اللہ سبحان کے اللہ رسول نے کیا صلی وہی اللہ علیہ وآلہ خلق وسلم۔ حسن ہے، اور جو اللہ کے رسول نے جس سے اباح کیا، نفی کی، تو وہ اخلاق سیئہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک جو حج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، سمجھا دیا، سکھا دیا پوری امت کو، اور وہ جو 7 چکر ہیں طواف ہو رہا ہے، وہ نہ 8 ہو سکتے ہیں نہ 6 ہو سکتے ہیں، قیامت تک صحیح کے 7 پھیرے ہوں گے، منی میں قیام ہوگا، عرفات جانا ہوگا، مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے۔ اگر کوئی کہے کہ جی منی میں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان آیا تھا، تو آپ نے کنکریاں مانی، اب تو ایک پتھر کا پلر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علامت کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا، زندہ کر دیا، اور عبادت کا درجہ دے دیا، اور حج کے واجبات میں شامل فرما دیا، تو سارے مسلمان کیے جا رہے ہیں۔ اس سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کنکریوں سے شیطان مرتا ہے یا نہیں مرتا، یا اس کی حکمت کیا ہے۔ بس حکمت یہی ہے کہ غیر مشروط طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا، یہ تعبد ہے، عبادت ہے، عبودت ہے، بندگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی، اللہ اکبر۔ شوکت جی صاحب، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤست۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ مولانا اسد تھانوی صاحب تشریف لاتے ہیں نا، تو ان کا ایک جملہ بڑا بہت اکثر وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ دین دار نبوت سے شروع ہوتا ہے اور دار نبوت پہ ختم ہو جاتا ہے، بس۔ اللہ جیسے حج بیت اللہ کے طواف کا نام ہے، ٹھیک، تو دین جو ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کا نام ہے، اللہ اکبر، آپ ہی کی ذات کے گرد اللہ اکبر دائر ہے۔ آپ کا قول بھی دین، آپ کا فعل بھی دین، آپ کے احوال بھی دین، آپ کے اوصاف بھی دین۔ دین آپ سے جانا جاتا ہے اور آپ سے پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پر اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شوکت عزیز صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور اپنے مرحوم والدین کی جانب سے کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
عنہ 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ 2 مینڈے کیوں قربان کرتے ہیں؟ کہ امرنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے قربانی کیا کرنا۔ اللہ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا مینڈا لایا گیا، اور پھر مجھے حضور نے کہ یا عائشہ تو حلم مدیا، عائشہ چھری لے کر آ جاؤ، چھری لے آؤ۔ پھر مجھے فرمایا کہ اشحذیہا بحجر، پتھر پر اسے ذرا تیز کر دو، اور پھر حضور نے اس کو لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے، میری آل کی جانب سے، میری امت کی جانب سے قبول فرما۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب آپ عید کے خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے قربانی کی اور پھر دعا مانگی کہ اللہم تقبلہم منی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما، اور میری امت کے جن افراد نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے قبول فرما۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور نے پوری امت کی طرف سے کر دی تو سب کا فریضہ ادا ہو گیا، حضور نے ثواب میں پوری امت کو شریک فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہوگی اسے اپنی قربانی خود کرنی پڑے گی، اور اگر حضور نے ہمیں نہیں بلایا تو اگر توفیق ہو تو امت کو بھی اپنی قربانی کرنے کے بعد حضور کے نام سے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ سعادت کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اپنی واجب قربانی پہلے کرنی ہوگی۔ اپنی واجب قربانی پہلے کرنی ہوگی۔ جمشید ہاشمی صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ اگر پچھلے سال کی قربانی رہ گئی ہو تو کیا موجودہ قربانی میں پچھلے سال کی قربانی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے؟ جس صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اگر اس نے پچھلے سال ایام قربانی میں قربانی نہیں کی تو اب اس پر جو احراق الدم، یہ جانور کا خون بہانا ہے، وہ اب واجب نہیں ہے، وہ 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے ایام قربانی کے ساتھ۔ اب یہ کہ اب اس کے پاس اگر قربانی کا بکرا دمبا ہے تو وہ زندہ صدقہ کر دے، یا اس قربانی کی جو پیسے ہیں وہ پیسے صدقہ کر دے۔ اب ایام کے بعد اس کو ذبح کرنا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس سال کی قربانی میں پچھلے سال کی قربانی بطور قضا کے شامل نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، قربانی کے پیسے صدقہ کر دیں، صدقہ کر دیں، سبحان اللہ، اور اس سال کی قربانی اپنی کرے جیسا وہ کرتا ہے۔ یہ ہیں عبداللہ صاحب ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا گائے، بھینس اور اونٹ میں 7 شرکا کا ہونا لازمی ہے؟ اگر شرکا کی تعداد اس سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی؟ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان میں جو نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ ہوں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 سے کم پر پابندی نہیں ہے، 6 آدمی مل کر بھی ایک گائے قربان کر سکتے ہیں، 5 آدمی مل کر بھی کر سکتے ہیں برابر برابر، 4 آدمی بھی برابر برابر حصے لے کر سکتے ہیں، 3 آدمی بھی برابر برابر حصے لے کر سکتے ہیں، 2 آدمی بھی ایک گائے
برابر حصے لے کر کر سکتے ہیں، اور ایک آدمی چاہے تو اپنی طرف سے ایک پوری گائے یا پورا بیل، پوری بھینس یا پورا بھینسا، پورا اونٹ یا پوری اونٹنی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل کلیئر۔ کچھ سوالات ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو پیسے پہلے سے جمع کر لیے جاتے ہیں، کیا کس حد تک یہ جائز ہے؟ کیونکہ جو سنا گیا ہے کہ جو چیز موجود ہی نہ ہو اور اس کے پہلے سے پیسے جمع نہیں کیے جا سکتے۔ سرکار، پیسے جو پہلے جمع کیے جاتے ہیں علل حساب جمع کیے جاتے ہیں، وہ اس وقت کسی گائے کا یا بیل کا سودا نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک آدمی کو اپنا وکیل بناتے ہیں تاکہ وہ سب کی طرف سے ایک جانور خرید لے، یا سب مل کر خرید لیں۔ جب جانور خرید لیا جاتا ہے تو جو اس کی حقیقی قیمت لگتی ہے تو پھر وہ 7 حصوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ کسی نے زیادہ دیے ہیں تو واپس لے سکتا ہے، کم دیے ہیں تو اس کو مزید دینے ہوں گے۔ تو جو پہلے جمع کرتے ہیں وہ ایک آدمی کو وکیل بنا لیتے ہیں، اس وقت سودا نہیں ہوتا، سودا خریدتے وقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7 افراد ہیں، کھال ایک ہے۔ اب یہ کھال جو دے گا وہ 7 افراد کی طرف سے ہوگی، کی طرف سے ہوگی، لیکن 7 افراد کے مشورے سے ہوگی؟ مشورے مرضی سے ہونی چاہیے، مرضی سے ہونی چاہیے۔ کسی ایک کو اختیار دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی ایک کو اختیار دیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، آج کل لوگ قربانی کا جانور لے آتے ہیں، بڑے بڑے ٹینک لگا کے نمود و نمائش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مفتی صاحب بظاہر چھوٹا سا سوال ہے لیکن بڑا اہم سوال ہے کہ میں کوئی 20 لاکھ کی گائے لے کر آ گیا اور اس کو پھر گھمایا جا رہا ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور پورے گلیوں جا رہا ہے، دین کیا کہتا ہے؟ ایسا ہے کہ اگر نمود و نمائش مقصود ہے اور سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے، ٹیلی ویژن چینل والوں کو بلا کر دکھایا جاتا ہے، وہ چینلز پر دکھاتے ہیں، تو اگر دکھاوا مقصود ہو تو پھر اس پر تو کوئی عند اللہ اجر نہیں ہے، اجر تو اس عبادت پر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ البتہ اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ گھروں میں قربانی کے جانور لائے جاتے ہیں تو بچے شوق سے جانوروں کو پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں، تو اس کو تو ہم نمائش میں شمار نہیں کریں گے۔ یہ جانوروں سے بچوں کو پیار ہوتا ہے تو میدانوں میں جا کے کہیں گلی کوچوں میں گھماتے ہیں، تو یہ اب ہمارے ہیں چونکہ ایک عام شعار بن گیا ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی نیت نام و نمود اور دکھاوے کی ہو تو وہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، یُرَاؤُونَ النَّاسَ، جو دکھاوا کرتے ہیں، تو دکھاوے کی کوئی بھی عبادت پھر اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو نہیں پاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھاوا یہ عبادت میں، تقوی کے حصول میں کیا دکھاوا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تب نے میں کہ ریا، دکھاوا، نمود۔ جی ہاں، اللہ اکبر، شرک اصغر، اللہ اکبر۔
اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ چند کسائی جو آتے ہیں جانور گرانے کے بعد ایک دم چھری پھیرنے کے بعد گردن پہ اور ایک دم گردن توڑ دیتے ہیں، تو اس سے ہماری قربانی کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ قربانی جائز ہوگی؟ جو قربانی کرنے کے لیے قصائی کو بلاتے ہیں اس کی نگرانی کریں. گردن نہیں توڑنی چاہیے، بلکہ بائیں پہلو پر قبلہ رو جانور کو لٹائیں اور پھر اس کے لیے دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ چھری کند نہ ہو، تیز ہو، تاکہ جانور کو تکلیف کم ہو. اور چاروں رگیں کٹ جانی چاہیے، اور 3 رگوں کا کٹنا تو ضروری ہے، لیکن سر کو تن سے جدا نہیں کرنا چاہیے. یہ مکروہ ہے، کیونکہ جب سر اور تن کا رشتہ قائم ہوتا ہے دماغ کا تن کے ساتھ، تو وہ جو رگوں میں بہنے والا خون ہے جس کو دم مصفوح کہا جاتا ہے، وہ سک کر کے کشید کر کے باہر نکل جاتا ہے اور وہ جانور کے اندر نہیں رہتا. یہ حرام ہے. انما حرم اللہ علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار کو اور ذبح کے وقت بہنے والے خون کو اور خنزیر کو، اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. تو اس لیے یہ جو خون دھار کی شکل میں نکلتا ہے یہ ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے. یہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے. اور دوسرا، قصاب یہ بھی کرتے ہیں کہ اندر چھری ڈال کے کلیجے کو کاٹ دیتے ہیں جلدی سے، تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ بھی منع کرنا چاہیے تاکہ جانور فطری لحاظ طریقے سے اس کی جان نکلے اور اندر رگوں کا خون کشید ہو کر سک کر کے پورا باہر نکل آئے. اس کے بعد جب گوشت بناتے ہیں، اگر گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہے وہ اگر جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو نفاست کے لیے تو دھو سکتے ہیں، لیکن وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آج کل آن لائن قربانی کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ آن لائن قربانی میں شیئرنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے حساب سے وہ حصے وغیرہ کر دیتے ہیں. کیا یہ اسلامی طور سے ٹھیک ہے؟ یہ سوال بار بار آتا ہے ہمارے پاس. ارشاد. آن لائن قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بعض افراد یا ادارے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کہ ہم یہ قربانی کریں گے اور اس کا حصہ اتنا ہے، تو لوگ آن لائن قربانی کے پیسے بھیج دیتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پیسے بھیجنے والا ہے وہ اس شخص کو اپنا وکیل بنائے اور یہ اس کو گارنٹی دے کہ یہ اس کے وکیل کے طور پر شریعت کی شرائط کے مطابق قربانی کرے گا اور گوشت کو تقسیم کرے گا. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بل ہوس نے حسن پرستی شعار کی،
اب آبرو شیوائے اہل نظر گئی. تو اب اگر سبھی لوگ آ کے یہ اشتہار دینا شروع کر دیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ مستند اور معتمد جو رفاہی ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، جامعات ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن پر آپ کو اعتماد ہے، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق قربانی کریں گے، تو ان کو دینا چاہیے تاکہ، اور ان کے اندر بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ شریعت کے مطابق قربانی کے فریضے کو باقاعدہ ادا کریں. سبحان اللہ. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ قربانی کر لیجئے اور ہمیں گوشت نہیں چاہیے. ہاں، وہ کر سکتے ہیں کہ گوشت ہماری طرف سے بانٹ دو ٹھیک. ضرورت مندوں میں، فقراء میں، مستحقین میں، یا جن لوگوں میں بھی، لیکن یہ ان کو کم از کم فالو اپ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ فرضی تصویریں منہ ڈال دے کہ جی ہوگی قربانی، کہ بالفعل عملاً پریکٹیکلی وہ قربانی اس نے کی بھی ہے اور کر رہا ہے، تو اس کے شواہد ان کو معلوم کر لینے چاہیے. شواہد معلوم کر لینے چاہیے. مفتی صاحب، ایک سوال اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ آن لائن قربانی ہم نے کروا لی، پیسے ڈال دیے بینک میں، چلی گئی، لیکن ایک مرد مومن جب قربانی خود کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ چھری پھیرتا ہے. ایک تو آن لائن کی ہو گئی نا بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز یہ بھی اب ہونے لگی ہے ہمارے خاص طور پہ شہروں میں کہ قصائی کے ذریعے ہی قربانی کروا دی جاتی ہے. اب وہ صاحب نہیں اپنے ہاتھ سے، کیونکہ وہ ذرا سا ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا اب یہ میں چھری لے کے جاؤں. آپ نے ابھی فرمایا کہ چھری کو تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. تو کیا قربانی کے عمل میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ دیکھو تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو اور تمہارا دل مضبوط ہو؟ یہ تو سنت رسول ہے. جی، صلی اپنے اللہ ہاتھ علیہ سے وسلم. قربانی کرنا سنت صحابہ ہے. تو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، ذبح کریں، ٹھیک. تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قربانی کی روح یا اس کا مدعا اور مقصود تو یہ ہے کہ ابھی تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ایک جانور کی جان قربان کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے دین کو ہماری قربانی کی ضرورت بھی آئی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. ٹھیک. تو اصل کمال قربانی تو وہی ہے اور کرنی چاہیے. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن کہ من هذه الایام احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، بندے کا کوئی بھی نیک عمل دیگر دنوں کے مقابلے میں، ان دنوں کے مقابلے میں دیگر دنوں میں زیادہ محبوب نہیں ہے. یہ زیادہ محبوب دن ہیں. پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع بشیء، سوائے اس شخص کے کہ اپنی جان و مال کا اثاثہ لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلا گیا اور سب کچھ جان مال قربان کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سبق یہ ملا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے، افضل ہے، اور اولاد بچوں کے ہاتھ سے، بالغ بچوں کے ہاتھ سے. اچھا، اگر بچہ نابالغ ہو، اب بالغ ہونا چاہیے یا باشعور ہے تو اس کے ہاتھ سے، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے اچھا قربانی کرنا افضل ہے. قربانی کرنا افضل ہے کہ دیکھو آؤ بیٹے، اور تم بہت پڑھ لکھ گئے ہو لیکن اپنے ہاتھ سے تم قربانی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کو حکم فرما سکتے تھے کہ میری طرف سے قربانی کرو، مگر آپ نے خود کی. خود آپ نے قربانی کی، آپ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس میں ایک تو یہ کہ ایک مجاہدانہ شان پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے. تو وہ قوی مومن ایک ضعیف مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. لیکن یہ کہ وکالتاً بھی قربانی بھی جائز ہو سکتی ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا افضل اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا آج کے پروگرام کا مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اکثریت کی رائے کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوال انہوں نے اچھا کیا ہے. جو چیز اللہ کے نزدیک فرض ہے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کسی کی رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو واجب ہے اس کو ادا کرنا ہے، جو سنت ہے اس کو ادا کرنا ہے. البتہ بعض امور مباح ہوتے ہیں کہ کرنا بھی جائز ہے، اس کا ترک بھی جائز ہے. تو اس کے بارے میں اگر فیصلہ کثرت رائے سے جو اس معاملے میں شریک ہیں کرنا چاہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. لہذا مباحات کے دائرے میں مشاورت ہو سکتی ہے اور کثرت رائے کا اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے. زیادہ تو یہ ہے کہ اصحاب الرائے کا اعتبار کیا جائے کہ جو ان سے مشاورت کی جائے کہ جو صاحب الرائے کہلاتے ہیں. اس لیے ایک قول ہے کہ آدمی 3 قسم کے ہیں، ایک کامل انسان رجل ہے، ایک نصف رجل ہے، ایک لا رجل ہے. فرمایا کہ کامل رجل تو وہ ہے کہ جو خود بھی صاحب الرائے ہو اور دوسرے صاحب الرائے سے مشورہ بھی کرے. نصف رجل وہ ہے کہ جو خود صاحب الرائے ہو لیکن دوسرے سے مشورہ نہ کرے، یا خود صاحب الرائے نہیں ہے تو دوسرے سے مشورہ کر لے. لا رجل وہ ہے جو خود بھی صاحب الرائے نہ ہو اور کسی صاحب الرائے سے مشورہ بھی نہ کرے. تو ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کرے کہ کامل رجل ہوں کہ اچھے معاملات میں اپنی رائے کو بھی استعمال کریں، دوسروں سے مشورہ بھی کر لیں. سبحان اللہ. لیکن فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے بارے میں یہ مشاورت کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور موٹر وے پہ جا رہے ہیں. اب موٹر وے پہ ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہیں، تو ہم 1 بجے گزر رہے ہیں، ایک ریسٹ ہاؤس ہے، ریسٹ سینٹر ہے جہاں پر پیٹرول وغیرہ ہوٹل ہیں. تو مشورہ کرتے ہیں بھائی یہاں رک کے نماز پڑھ لیں یا اگلے پہ پڑھ لیں. تو اگر وقت پہ گنجائش ہے کہ اگلے ریسٹ سینٹر میں پہنچیں گے تو نماز کا وقت ہوگا. اگر اس میں اکثریت کی رائے کو چلو وہاں چلے رک جائیں گے تو اس میں کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم اپنے وطن عزیز کے کسی ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہم آپ کے اور اپنے سوالات رکھتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں. وقت مکمل ہوا ہمارا آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اللہ کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو. اللہ کے غضب سے بھاگ کر
اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔